اور آج کا آخری سوال ہے جی، حیدر علی صاحب ہیں وادی جموں مقبوضہ کشمیر. وہ کہتے ہیں جی تحریک آزادی کشمیر کے اہم رہنما یاسین ملک مسلسل نظر بند ہیں. ان کی اہلیہ مشال ملک اپنے خامد کی جگہ لیے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر کشمیر ایشو پر پورے زور و شور سے بول رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. آپ ان کے اس کام اور جذبے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ حیدر علی صاحب دوسرا کسی مطلب ہاؤ کین یو یہ اگنور یہ اس کو دوسرے طریقے. میرا خیال ہے کہ باوقار اگر دشمن باضمیر ہوگا نا، وہ بھی اس بات کو اپریشیٹ کرے گا. جو بی بی ہیں یہ مشال، وہ ایک باوقار باوفار بہادر خاتون ہے جو قابل داد. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ظرف والا دشمن بھی ہو تو وہ ان کو اپریشیٹ کرے گا. میرے لیے تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مسلمان بچیوں کے لیے وہ تو ایک رول ماڈل ہیں، قابل فخر ہیں، اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ان کو ان کے مشن میں کامیاب کرے، کیونکہ بیسیکلی وہ مقدس کاز ہے. وہ چونکہ انسان کے پاس رہن رکھے جانا یا اس کا غلام ہونا یہ پوری انسانیت کی توہین ہے. میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ جی وہ مسلمان ہیں. آپ یقین کرو کہ نان مسلمان ان پہ بھی اگر ظلم اور جبر ہو رہا ہوتا تو میں اسی طرح محسوس کرتا. وہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہے، اور خواتین مسلمان بچیوں کے لیے تو خاص طور پہ وہ ایک رول ماڈل کی طرح ہے. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے حیدر علی صاحب، ایسی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ آج بھی اس پیشے میں اکثریت بہت بھلے اور بہتر لوگوں کی ہے. بہرحال ان کے سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پاکستانی صحافت کے بڑے بڑے نام اتنا بدل کیوں گئے ہیں، بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہی سب کچھ بدل کیوں جاتا ہے. حیدر علی صاحب، ایک بات میں آپ کو بڑی بنیادی اکیڈیمک سی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو اہل قلم ہوگا، بڑا صحافی ہوگا، وہ کبھی کوئی سرکاری عہدہ یا منصب قبول نہیں کرے گا. چونکہ ہم جیسے ملکوں میں سرکار کے ساتھ بریکٹ ہونا بندے کی اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، کمی آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوتا ہے، ایک بندہ اگر کوئی اہل قلم ہے صحیح معنوں میں تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں تو مجھے اس وقت بھی بڑا دکھ ہوا تھا. میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے، اور خوبصورت ترین لکھنے والوں میں سے عطاء اللہ قاسمی، جب وہ پی ٹی وی پتہ نہیں چیئرمین کے طور پہ گئے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں، اس وقت بھی میں نے دوستوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا. میں نے کہا مجھے اور کوئی نہیں، کر رہے کام، آپ پڑھاتے رہے ہیں، سفیر بھی رہے ہیں، یہ آرٹس کاؤنسل کے بھی وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، سفارت سمجھ میں آتی ہے، آرٹس کاؤنسل کی سربراہی سمجھ میں آتی ہے، چونکہ ہی از اے کریٹو مین، انٹلیکچوئل آدمی. لیکن پی ٹی وی میں تو یہ جو بی بی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، مریم اورنگزیب، وہ عطا کی باس ہو، وہ خدا کا خوف کرو یار. یہ میں دوستوں سے شیئر کرتا تھا ان دنوں. میرے عطا میں عرض کر رہا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح مجھے بہت عزیز، بہت پیارا. ان دنوں ہماری کو بول چال بالکل بچے گانا برادرانہ وجوہات کی بنا پہ، ادروائز ہمارے درمیان ہمیشہ سے محبت اور احترام کا رشتہ رہا. اور میں تو آج بھی، اور یہ میوچل ہے دونوں طرف، ہے بہت محبت کا رشتہ. ان دونوں اتفاق سے، ورنہ اگر ہماری بول چال ماننا ہوتی تو میں تو پروٹیسٹ کرتا بہت شدید. کوئی عطاء اللہ قاسمی کدھر، یہ بیچاری مریم اورنگزیب، یہ ظاہر ہے یہ باس تھی. پھر
جو انفارمیشن کا جو ڈپٹی سیکرٹری، وہ کیا وہ کہا تھا، ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ایون سیکرٹری عطا اللہ قاسمی تو دوسرا پورے ملک میں کوئی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو آپ کا اشارہ کس طرف ہے. جو ہولے لوگ ہوں گے، ہلکے لوگ ہوں گے، ان کا زندگی میں تو 25 میرا خیال ہے 26-25 سال کا تھا، 18ویں گریڈ پہ میں نے 2-2.5 سال کام کرا، میں ریزائن کر دیا ادھر پروونشل کوآرڈینیشن میں انڈکٹ کیا گیا تھا ایز ڈائریکٹر پروونشل کوآرڈینیشن، اور ان کی ساری پبلیکیشنز کا میں انچارج تھا. میں نے تو کہا یار چھوڑو، ایک تو اسلام آباد ڈال شہر، دوسرے مجھے نہیں اچھا لگا. تو یہ سرکاری منصب جو جنرلی اگر کوئی انٹلیکچوئل ہے، کریٹو آدمی ہے، وہ تو پھر اس طرح نہیں ہوتا. پتہ نہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ عہدوں پہ پہنچتے ہی بدل کیوں جاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہا کہ فلاں آدمی فلاں منصب پہ یا عہدے پہ جانے کے بعد بدل گیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا وہ بدل نہیں گیا، وہ تھا ہی ایسا. اس عہدے پہ جا کے اس کا نقاب اتر گیا، اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. سو جو آدمی دولت، شہرت، منصب، طاقت، مقبولیت یا کسی بھی وجہ سے اگر تبدیل ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ کم نسل ہے اور کم ظرف ہے. ادروائز اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ. حافظ ناظم علی ہیں، چکوڑی، شیر غازی، گجرات. اب میرے ساتھ انہوں نے محبت کی ہے، شفقت کی ہے، مجھے بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پاکستان کو ضرورت ہے، آپ کو کم از کم 40 منٹ کھلی ہوا میں سانس لیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو کوئی جتنا بھی آپ کو منہ پھٹ کیوں نہ کہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا پاکستان کی زمین پر نہیں. جو پاکستان کے کئی صحافی تقریباً یو ٹرنوں، ایکسٹینشنوں کے بارے ہیں، کیا ایسے لوگ اپنا عکس دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا. اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے. مجھے کیا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. آپ کی بہت مہربانی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا ایسے لوگ اپنا عکس دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے، میرا ذاتی خیال ہے جی حافظ صاحب کے شرمندہ ہونے کے لیے شرم ضروری ہے، اور جس میں شرم ہوتی ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہی نہیں. سو انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور بندے کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی ان کے درمیان ہی جینا پڑتا ہے. نادر علی صاحب، میں ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کالم لکھنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ مجھے اپنی آرگنائزیشن کا، ان کے مالکان کا، باسز کا نام بتائیں. اور دوسری بات یہ کہ ذرا کسی لائر وغیرہ سے، مجھے نہیں پتہ صورت حال کا، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سرکاری ارینجمنٹ ضرور ہوگا. وہ تھوڑا پروب کریں کسی لائر وغیرہ سے، کسی سمجھدار آدمی سے بات کریں کہ اس کی کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہوگی. لیکن آپ نے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، میں بالکل حاضر ہوں. آپ ساری تفصیلات کے ساتھ میرے ادھر ہی جہاں آپ نے میسیج بھیجا ہے آپ ادھر بھیج دیں. تو آئی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کہ آپ کو آپ کا حق ملے. لیکن بد نصیبی ہے یہ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا نظام، اس کو میں کہتا ہوں آدم خور نظام. سو بات آپ ٹھیک کر رہے ہو. ایک اور بات میں اضافہ کر دوں چلتے چلتے کہ بہت سی سرکاری جگہوں پہ بھی
یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے، بڑی بڑی دیر تک تنخواہیں سٹک ہو جاتی ہیں، یہ مسائل موجود ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں آل آؤٹ آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے جانے کو تیار ہوں.